هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا۔ اب پروگرام میں اگلے مہمان مولانا ڈاکٹر محمد اشرف علی صاحب فاروقی حلال فوڈ کے موضوع پر قیمتی آراء اور معلومات سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ایک اصول ہم نے پڑھا تھا، انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال سب، تو میرا سب کچھ تو تھا ہی مولانا منظور صاحب بحیثیت استاد، میرا وقت بھی مولانا منظور صاحب کی ہی نظر ہوا اس لیے میں مختصراً صرف آپ کو، مجھے موضوع دیا گیا تھا حلال فوڈ کی افادیت اور اہمیت۔ الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو حلال فوڈ کی یا حلال اور حرام کی امتیازات کی پہچان نہ ہو اور اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو اور اس کی افادیت کا ادراک نہ ہو۔ ہر آدمی الحمدللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ مختصراً صرف اتنا ذکر کروں گا کہ اگر ہم تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی حلال اور حرام کا تصور تھا، اور قرآن پاک نے ہمیں بتلایا کہ اس وقت وہ لوگ خود اپنے معایر قائم کرتے تھے، خود اپنے معیار کے مطابق چیزوں کو حلال یا حرام قرار دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا تھا، جس کے اندر حلال اور حرام کی پہچان کے مراحل یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس احکامات آتے تھے، مرحلہ وار کچھ چیزیں حرام سے حلال کی طرف منتقل ہوئیں، کچھ چیزیں حلال تھیں بعد میں ممنوع ہو گئیں۔ اس طرح کے مراحل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چلتے رہے، اور پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا صحابہ کرام کا، اس کے بعد چوتھا مرحلہ آیا ائمہ مجتہدین کا، جن کے احسانات ہمارے اوپر بے شمار ہیں۔ ایسی چیزیں اور ایسے اصول اور ضوابط ہمیں انہوں نے فراہم کیے جن کی بنیادوں پر ہم آنے والے جدید مسائل کا بھی حل نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک زمانہ جس میں ہم ہیں، یہ وہ زمانہ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، جن کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ دراصل آج کے زمانے میں جو حلال فوڈ کا کام ہو رہا ہے، دراصل وہ ان چیزوں کی تفتیش اور تحقیق کے لیے ہے، ورنہ دیکھا جائے تو حلال اور حرام واضح ہیں۔ حدیث میں آ گیا الحلال بین والحرام بین، چیزیں تو واضح ہیں، لیکن وہ چیزیں واضح تب ہوں گی جب ان چیزوں کی اصل حقیقت ہمیں واضح ہوگی۔ ہمارے پاس ان چیزوں کی اصل حقیقت ہی واضح نہیں ہے، اور بدقسمتی سے اس پورے کے پورے نظام کو چلانے والے ایسے لوگ ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جن کا مذاہب سے کوئی تعلق نہیں، ان کا مذہبی پیسہ کمانا ہے، اور اس پیسے کے لیے انہوں نے بے شمار ایسے طریقے اپنائے جو طریقے ہمارے لیے پہچان کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ای کوڈ بنا دیا، وہ ای کوڈ جو چیزیں بنتی ہیں کھانے پینے کی، ان کے اندر ڈلنے والے جو ای کوڈ ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہ سب مخفی ہیں۔ ہمیں صرف اتنا بتلا دیا گیا کہ یہ ای 112 ہے، یہ ای 102 ہے، یہ ای فلاں ہے، یہ ای فلاں ہے۔ وہ کیا چیز ہے، اس کے اندر ڈلتا کیا ہے، اس کے اندر اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، اس کا ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بنانے کے ذرائع مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ اب دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جب پاکستان میں یا کسی اسلامی مملکت میں بنتی ہیں تو وہاں پر اس کا ذریعہ اور ہوتا ہے، وہ جانور حلال ہوتا ہے، اس کا دودھ بھی حلال ہوتا ہے، اس سے بننے والی چیزیں بھی حلال ہوتی ہیں۔ لیکن کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر بہت ساری چیزیں بنتی ہیں لیکن اس تمیز کے بغیر کہ یہ اس کا ذریعہ کیا ہے، اس کے اندر جو دودھ استعمال کیا جا رہا ہے وہ کس جانور کا ہے،
وہ جانور حلال ہے یا حرام ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں میں یہ چکنائی استعمال کی جاتی ہے، فیٹ استعمال کی جاتی ہے، اس فیٹ کے ذرائع بھی مختلف ہیں، وہ بھی چھپا دیے گئے، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتہ۔ وہ ای کوڈ بس نام ہمیں دے دیا گیا، لیکن ای کوڈ کے اندر فیٹ کہاں سے لی ہے، یہ کون سے ملک سے بن کر آئی ہے چیز، اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ ان سب چیزوں کی تحقیق کے لیے حلال فوڈ سرٹیفیکیشن کا کام شروع ہوا، جو کہ اگرچہ موجودہ زمانے میں شروع ہوا، کام یہ پورا پرانا ہی ہے، تحقیق پرانی ہے، ساری وہی چیزیں جو کہ احادیث میں اور اس کے علاوہ فقہاء کرام کی تحقیق کے بعد جو چیزیں ثابت شدہ ہیں وہ ساری چیزیں موجود ہیں، ان سب کی وضاحت کے ساتھ احکامات بھی موجود ہیں، لیکن ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے جو اب ایک پیچیدگی پیدا کر دی گئی، اس پیچیدگی کو سلجھانا، یہ اس کے لیے حلال فوڈ سرٹیفیکیشن کا کام شروع ہوا۔ اس کے اندر بہت ساری پیچیدہ چیزیں ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے اس کے لیے ایک باقاعدہ ادارہ بنایا IHIC کے نام سے، انٹرنیشنل حلال انسپیکشن اینڈ سرٹیفیکیشن، اور اس کے بعد اس کے اندر ابتدا میں جب میں 2002 میں یہ کام کرتا تھا تو 2002 سے لے کر اور 2013-14 تک میں یہی کام کرتا رہا، مختلف اداروں میں اور مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرتا رہا، اور اس میں مجھے یہ اس بات کا احساس ہوا کہ در حقیقت یہ سارا کچھ جانچ پڑتال یہ ذمہ داری تھی علماء کرام کی، یہ تو کام ہمارا تھا، ہم یہ تحقیق کرتے، ہم یہ بتلاتے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، حلال کے شریعت نے کیا معایر قائم کیے ہیں، حرام کے کیا معایر قائم کیے ہیں، یہ تو علماء کرام کی ذمہ داری تھی، یہ طلباء کی ذمہ داری تھی، لیکن بدقسمتی سے فوڈ ٹیکنالوجسٹ وہ یہ کام کرتے تھے، اور انہوں نے اپنا ایک معیار بنا رکھا تھا کہ جس چیز کے اندر الکحل ہے وہ حرام ہے، جس چیز کے اندر فیٹ ہے وہ فیٹ حرام ہے۔ اب فیٹ تو چکنائی کو کہتے ہیں، چکنائی تو ہم یہ KPK میں چلے جائیں تو آپ کو چکنائی میں بے شمار چیزیں بنتی چکنائی میں ہیں، گائے کی چکنائی سے آپ کو چپلی کباب ملیں گے اور بے شمار چیزیں ملیں گی، تو چکنائی حرام ہے یا حلال ہے یہ ان کے پاس کیونکہ اور مزید تحقیق کی کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، تو وہ اسی تحقیق کو ابتدائی مرحلے میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ استرخاء مفاصل ہوا یا نہیں ہوا، بس جب نیند آ گئی ٹیک لگ گئی تو اس کا مطلب وضو ٹوٹ گیا، ہم نے سبب کے سبب پر اکتفا کر لیا، تو انہوں نے بھی سبب کے سبب پر اکتفا کر لیا، انہوں نے کہا کہ یہ الکحل کس چیز سے بنا ہوا ہے، وہ سیب کا ہے یا وہ انگور کا ہے یا وہ کس کا ہے، اس کے اندر نشہ ہے یا نہیں ہے، اس سے دوا بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے، بس الکحل ثابت ہوا تو انہوں نے اس کو حرام قرار دے دیا، شریعت کا یہ معیار نہیں تھا۔ تو اس لیے ہم نے اس کام کو مدارس دینیہ کے طلباء اور مدارس دینیہ کے علماء تک لانے کے لیے یہ ادارہ بنایا، اور اس میں ایک بہت منظم طریقے سے ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا، ایک تربیتی پروگرام پورے 1 سال کا کورس شروع کیا۔ پچھلے سال الحمدللہ ہمارے مدرسے کے تقریباً 42 طلباء فارغ تھے جنہوں نے حلال فوڈ کا پورا 1 سال کا کورس کیا، اور اس کے اندر ہم نے ان کو بہت ساری چیزیں ایک جہت دے دی کام کرنے کی، اگرچہ ہم پوری طور پر سکھا تو نہیں سکتے، پورے طور پر بتا تو نہیں سکتے، ایک جہت دی، اور اس جہت کے نتیجے میں تقریباً 25 بچوں نے ہمیں مقالہ جات لکھ کر دیے انہی موضوعات سے متعلق، کسی نے انقلاب ماہیت کے اوپر لکھ کر دیا، کسی نے کسی اور کام کے اوپر، کسی نے ای کوڈ کے اوپر، اور بہت سارے مضامین کے اوپر انہوں نے کام کیا، اور انہی کاموں کو آگے بڑھاتے ہوئے ان بچوں نے اس کے اوپر MPhil اور PhD میں بھی آگے یونیورسٹیوں میں کام کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا، اور کچھ عملاً اس کے اندر شروع بھی ہوئے۔ تو میری آپ حضرات سے بحیثیت محتمم اور بحیثیت مدارس کے منتظم آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ یہ بھی ایک شعبہ ہے جس شعبے کو ہم نے صرف کتابوں تک اور پڑھنے تک محدود رکھا ہوا تھا، اب عملی طور پر اس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ پاکستان گورنمنٹ نے بھی اس کا باقاعدہ ایک منظم ادارہ بنایا ہے، پاکستان حلال اتھارٹی، اور اس حلال اتھارٹی نے مختلف کمپنیوں کو اپنے معیار کے مطابق رجسٹر کیا، اور پھر لوگوں کو یہ پابند کیا
کہ ان کمپنیوں سے جو آدمی حلال سرٹیفیکیشن کرائے گا بس صرف وہی اپنی چیزیں فروخت کر سکے گا اور کوئی فروخت نہیں کر سکے گا۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ ان کمپنیوں میں تیسرے نمبر پر ہے، پاکستان حلال اتھارٹی کی جو ویب سائٹ کے اوپر لسٹیں موجود ہیں اس کے اندر بھی ہیں۔ آپ حضرات جو بھی یہاں پر آنا چاہے، یہاں آ کر اگر ہماری ٹریننگ پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں تو وہ بھی ہماری طرف سے خوش آمدید ہے، وہ بھی آ سکتے ہیں۔ اگر اپنے اداروں میں کوئی ٹریننگ کا پروگرام کرنا چاہیں، جس طرح کے مولانا اویس صاحب نے ایک مرتبہ بلایا تھا، ان کے ہاں بھی وہ پروگرام ہوا تھا اور وہاں پر جا کر بھی کچھ لوگوں کو ترغیب دی تھی۔ یہ کام بہت اچھا ہے۔ یہ مولانا اویس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نا وہ ایک لطیفے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ وہ سب سے پہلی انہوں نے ابھی عثمان صاحب نے بتایا نا کہ سب سے پہلی کلاس تھی ان کی جو ہمارے سے پڑھنے کے لیے آئے، دورہ اس وقت شروع ہوا تھا۔ میں دورہ کر کے فارغ ہوا، حضرت والد صاحب نے فرمایا سبق پڑھانے کے لیے جاؤ۔ اب سبق پڑھانے کے لیے بہشتی گوہر ملا، اردو میری زبان، اردو میرے آباء و اجداد کی زبان، اردو زبان میں وہ بہشتی گوہر سامنے بیٹھ گیا۔ یہ اویس نیازی، یہ اس وقت بھی اتنا ہی لہیم و شہیم تھا جتنا آج ہے الحمدللہ۔ میں نے کہا یہ اتنا مضبوط آدمی، یہ تو پتہ نہیں کیا کھائی جائے گا مجھے، میں کیا پڑھاؤں اس کو، کس طرح پڑھاؤں۔ میں اس سے ڈر گیا، میں اس سے ڈر رہے تھا، یہ مجھ سے ڈر رہے تھے، پتہ نہیں اب ہم نے کس طرح کام شروع کیا۔ تو الحمدللہ اس وقت سے ان لوگوں سے میرا تعلق ہے اور یہ لوگ بھی الحمدللہ بڑا اکرام کرتے ہیں۔ تو یہ کام ہم نے ان کے مدرسے میں بھی شروع کرایا تھا اور الحمدللہ ان کے ہاں بھی اس کی تربیت کا انتظام ہے۔ باقی مدارس والے بھی اپنے مدرسوں میں اگر شروع کرنا چاہیں تو ہمارے ادارے کی طرف سے اس شعبے کی پوری تمام کی تمام خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں۔ یہاں پر آ کر پڑھنا چاہیں، یہاں پر آ کر سیکھنا چاہیں تو یہاں پر بھی الحمدللہ انتظام موجود ہے۔ اپنے ادارے میں بلانا چاہیں تو 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا تربیتی پروگرام وہ بھی انشاءاللہ کیا جا سکتا ہے۔ وقت کم ہے اس لیے میں اتنا ہی مختصراً بیان کرنا چاہوں گا، اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا